ایک کو دوسرے سے شکایت، ریا و بادشاہ کو حاکم سے شکایت، غلام و نوکر کو آقا سے شکایت۔ کوئی پڑوسی کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں، اولاد والدین کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ والدین پر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ان کی عزت و احترام کو پامال کیا جا رہا ہے۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، کیا والدین کا حق یہی ہے کہ ان کے ساتھ ناپاک اور گھناؤنی حرکت کی جائے؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے دریافت کیا، یا رسول اللہ ما حق الوالدین، اے اللہ کے رسول والدین کا حق کیا ہے؟ سنو میرے نبی کا جواب سنو۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہما جنتک و نارک، وہی تیری جنت ہے اور وہی تیری جہنم۔ حدیث میں غور تو کریں، پتہ چلتا ہے کہ والدین کا حق کیا ہے۔ ہم اور آپ والدین کو کتنی تکلیف پہنچاتے ہیں، والدین کو کیسے کیسے الفاظ نکالتے ہیں، والدین سے لڑتے ہیں، والدین سے جھگڑتے ہیں، ان کو مارتے بھی ہیں۔ میرے بھائی یاد رکھیں، اگر کوئی شخص اپنے والدین کے ساتھ گھناؤنی حرکات کرتا ہے، والدین کو تکلیف پہنچاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں آخرت میں عذاب تو ضرور دیں گے، لیکن اسے اس دنیا میں بھی سزا مل سکتی ہے۔ یہ ایک کتابی واقعہ ہے، بہت پرانا واقعہ ہے، کہ غالباً پاکستان میں یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک نوجوان نوکری سے گھر آیا تو اس کی بیوی نے ماں سے شکایت کی، شوہر کو غصہ آیا، ماں کو مارنے کے لیے گیا۔ بیچاری بوڑھی ماں سجدے کی حالت میں تھی، نماز پڑھ رہی تھی۔ اس نوجوان نے، سخت دل نوجوان نے ماں کی گردن پر اس قدر زور سے پیر رکھا کہ ماں مالک کے حقیقی سے جا ملی۔ میرے بھائیوں، اب یہ نوجوان اور چاچا زاد بھائی دونوں ماں کو دفنانے کے لیے قبر کو تیار کیا۔ پھر قبر میں اتارنے کے لیے یہ نوجوان اور اس کا چاچا زاد بھائی دونوں قبر کے اندر اترے۔ چاچا زاد بھائی تو قبر سے صحیح سلامت نکل گئے، لیکن جب اس نوجوان نے نکلنے کی کوشش کی، قبر نے اسے فوراً دبوچ لیا۔ اب لوگ حیران اور پریشان ہیں کہ اس کو کیسے قبر سے نکالا جائے۔ بہت سے لوگوں نے اس نوجوان کے لیے دعائیں بھی کی، بہت سے لوگوں نے اس نوجوان کے لیے خیر کی دعائیں بھی کی، لیکن کسی کی دعا کارگر نہیں ہوئی۔ آخر کار وہ نوجوان تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ جب اس کی بیوی کو پتہ چلا تو رو رو کر کے بیان کرنے لگی کہ دوشی اور خطا کار تو میں ہی ہوں، میں نے ہی ماں کے خلاف زہر اگالا تھا۔ میرے بھائیوں، اس واقعے سے عبرت حاصل کرو کہ آج ہم اور آپ جب کام کر کے، بازار سے کام کر کے گھر لوٹتے ہیں، ہماری بیوی بھی ہمیں اپنے ماں باپ کے خلاف زبان درازی کرتی ہے، اور ہم پھر ماں باپ کو الٹی سیدھی باتیں سنا دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، والدین کو اف تک کہنے کی بھی، اف تک بھی آپ نہیں کہہ سکتی۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا کہ آپ صرف اللہ رب العالمین کی ہی عبادت کریں، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک۔
اللہ رب العالمین صرف والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید نہیں کر رہا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین آگے ارشاد فرماتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، کہ اگر تمہارے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو تم انہیں اف بھی نہیں کہنا اور نہ ان کے ساتھ جھڑکو، ان کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ بات کرو۔ میرے بھائیو، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ والدین کو اف بھی نہیں کہنا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اف کا مطلب یہ ہے کہ اگر والدین آپ کو پانی لانے کے لیے کہے، آپ پانی لا کر کے دے دیں، لیکن اگر آپ کی زبان سے اف کا جملہ نکل گیا تو آپ کو اس پر بھی گناہ ملے گا۔ آج ہم اپنے معاشرے کے اوپر نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے اولاد اپنے والدین کو گالیاں تک دیتے ہیں، والدین کو مارتے ہیں، والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، والدین کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، اور اگر کوئی شخص والدین کی خدمت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی اس خدمت کی وجہ سے اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 آدمی پیدل جا رہے تھے، راستے میں اچانک بارش شروع ہو گئی۔ اب یہ تینوں بارش سے بچنے کے لیے پہاڑ کے اندر ایک غار ہے، اس غار پر جا کر کے پناہ لی۔ اللہ کا کرم دیکھیے کہ اس غار کے اوپر ایک بڑا سا پتھر آ کر کے گر گیا اور اس غار کا منہ بند ہو گیا۔ اب یہ تینوں نوجوان پریشان حال ہے کہ اب ہم اس مصیبت سے کیسے بچیں، ہم اس اندھیرے سے کیسے باہر نکلیں۔ ان کو موت نظر آنے لگی۔ پھر ان لوگوں نے اپنے دل میں یہ خیال کیا کہ تینوں مل کر کے ہم ایسے نیک اعمال کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، شاید اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس نیکی کی وجہ سے ہمیں یہاں سے نکال دے۔ ان میں سے ایک شخص نے دعا کرتے ہوئے کہا، یا اللہ، اے میرے پروردگار، میرے ماں باپ تھے، میرے والدین تھے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، میں بکریاں چرایا کرتا تھا۔ جب بکری چرا کر کے میں گھر لوٹتا تھا تو میں بکری سے دودھ دو کر کے سب سے پہلے اپنے والدین کو پلاتا تھا، پھر اپنے بچوں کو پلاتا تھا۔ ایک دن چراگاہ دور ہونے کی وجہ سے رات کو لیٹ سے پہنچا ہوں، پھر جب میں نے بکری کا دودھ دوا تو اپنی دودھ کا پیالہ لے کر کے والدین کے کمرے میں گیا تو کیا دیکھتی ہوں کہ والدین سو چکے ہیں، میرے بچے بھی بھوک کے مارے بلبلا رہے ہیں پیروں کے پاس۔ میں نے والدین کو جگانا بھی پسند نہیں کیا، میرے بچے بھوک کے مارے بلبلا رہے، تڑپ رہے ہیں، اور میں نے ان کو پہلے دودھ پلانا مناسب نہیں سمجھا۔ پھر میں دودھ کا پیالہ لے کر سرہانے کے قریب کھڑا رہا۔ جب فجر کی اذان ہوئی، والدین نماز کے لیے جاگے تو سب سے پہلے میں نے ان کو دودھ کا پیالہ ان کو دودھ دیا، والدین دودھ پیے، پھر میں نے اپنے بچوں کو پلایا۔ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ یہ عمل میں نے صرف تیری رضا کے لیے کیا ہے، اے اللہ اس چٹان کو اتنا سا ہٹا دے کہ ہم آسمان کو دیکھ سکیں۔ اللہ کا کرشمہ ہوا، وہ چٹان تھوڑا سا کھسک گیا۔ اب یہ تینوں آسمان کو دیکھنے لگے۔ دوسرے نے دعا کرتے ہوئے کہا، اے اللہ، میرے پاس ایک مزدور رہا کرتا تھا، انہوں نے مزدور سے حسن سلوک کا واقعہ پیش کیا۔ تیسرے نے اپنی چچا زاد بہن سے واقعہ کا ذکر کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے تینوں کی دعا کو قبول کی اور اس
चट्टान को हटा दिया। अब ये तीनों सही सालिम निकल गए। मेरे भाई ये वाक़या लंबी है, लेकिन बताना ये मकसूद है कि अगर कोई शख्स वालिदैन की खिदमत करता है, वालिदैन की इज्जत करता है, वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी दुआ को कबूल करता है। मेरे भाई, और अगर कोई वालिदैन की नाफरमानी करे, वालिदैन को तकलीफ पहुंचाए, वालिदैन को गाली दे, तो उनका हुक्म क्या है? अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अला उनब्बिउकुम बिअकबरिल कबाइर, लोगों तुम बड़े बड़े गुनाह से अपने आप को बचाओ। 3 मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अल्फाज दोहराए। सहाबा इकराम तड़प गए, ऐ अल्लाह के रसूल वो बड़े बड़े गुनाह क्या है, आप हमको बताएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल इशराकु बिल्लाह, अल्लाह ताला के साथ शिर्क करना, व उकूकुल वालिदैन, और वालिदैन की नाफरमानी करना, वालिदैन के साथ बुरा सलूक करना, वालिदैन की नाफरमानी करना, वालिदैन की नाफरमानी करना, ये बड़े बड़े गुनाहों में से है। आज हमारा मुआशरा वालिदैन को गंदी नजर से देखता है, वालिदैन को सही नजर से नहीं देखता है। वालिदैन अपने 10 बाप 10 बच्चे को सही से पाल लेता है, लेकिन वही औलाद जब वालिदैन बुढ़ापे की उम्र में चले जाते हैं, उनसे वालिदैन की खिदमत नहीं होती। मेरे भाई, ये औलाद अपने वालिदैन से मोहब्बत नहीं करता है, औलाद से तो मोहब्बत बहुत करता है। किसी का बच्चा खो गया है, वो स्टेज में बच्चा रो रहा है, छोटा सा बच्चा है, जिनका भी खोया है वो बच्चा लेकर जाए। अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ है, हमारे नौजवान तवज्जो फरमाए, अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ, माँ के पेट में के अंदर ही है। नौजवान उसको थपथपाता है, बाबू बाबू कहता है, लेकिन अपनी वालिदैन को इज्जत की निगाह से नहीं देखता है। आज मुआशरे में ये देखा जाता है कि अगर बाप से कोई औलाद फर्क हो गया, जुदा हो गया, तो वालिदैन को सही से देखना तक गवारा नहीं करता। ये हमारे मुआशरे का हाल है। वह वालिदैन, वह माँ जो अपनी पेट में 9 माह तक रखा है, वो माँ जो 2.5 साल तक आपको दूध पिलाया है, आज जब कुछ नौजवान बड़े हो जाते हैं तो फख्र से कहते हैं कि तुमने हमारे लिए क्या ही क्या है। नहीं जानते हैं आपके लिए क्या क्या है आपके वालिदैन। आपकी पखाना को साफ किया, आपकी गंदगी को साफ किया है आपके वालिदैन ने, फिर कहते हैं कि हमारे लिए क्या ही क्या है। आज अगर देखा जाता है कि वालिदैन सामने से आ रहा है, बेटा मुंह नीचा करके इधर हो जाता है, कहीं हमसे पैसा ना मांग ले। मेरे भाई, आज वालिदैन की नाफरमानी हमारे मुआशरे में बहुत किया जा रहा है। वालिदैन की इज्जत को पामाल किया जा रहा है। अगर कोई शख्स वालिदैन की इज्जत को पामाल करता है, वालिदैन से नाफरमानी करता है, तो छोटो छेला हारिए गेছে, वो ये बात याद रखी। पता चला ना यार छेला আছে কিনা, ছোট ছেলে স্টেজে থাকা আছে, কামছে ले जाओ, जब छेला हारे चले जाओ स्टेज থেকে। वालिदैन से बदसलूकी करने वाला इंसान अल्लाह की नजर रहमत और जन्नत से महरूम हो जाता है। अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी हैं, वो बयान करते हैं कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सलासतुन ला यंजुरुल्लाह इलैहिम यौमल क़ियामा, कि 3 किस्म के लोग ऐसे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उनकी तरफ नजर रहमत भी नहीं डालेगा। 3 किस्म के लोग, उनमें से एक है
العاق لوالدیہ، والدین کا نافرمان، اگر کوئی والدین کا نافرمان ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت اٹھا کر کے نہیں دیکھے گا۔ اے والدین کی نافرمانی کرنے والوں، یہ حدیث اپنے ذہن میں بیٹھا لو کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر تم والدین کی نافرمانی کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے روز تمہاری طرف نظر رحمت سے بھی نہیں دیکھے گا۔ اور پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، اور 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوں گے۔ کون 3 قسم کے لوگ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العاق لوالدیہ، والدین کا نافرمان جنت میں نہیں جائے گا۔ وہ والدین کی نافرمانی کرنے والوں، والدین کو گندی نظر سے دیکھنے والوں، والدین کو رلانے والوں، یہ یاد رکھو اگر تم نے والدین کو رلایا، اگر تم نے والدین سے بدسلوکی کی، اگر تم نے والدین کی نافرمانی کی تو تم جنت میں نہیں داخل ہو سکتے ہو۔ میرے بھائی، وقت اجازت نہیں دیتا، انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی موقع ملے تو آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری سیئات کو درگزر فرما، ہماری نیکیوں کو قبول فرما۔ رب العالمین جہاں کہیں بھی امت مسلمہ پریشان حال ہے، رب العالمین تو ان کی پریشان حال کو دور فرما۔ رب العالمین جب تک ہم اس دنیا میں اس دھرتی میں زندہ رہیں، ایمان و اسلام کی حالت میں زندہ رہیں، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر کے ساتھ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔